السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں GNN+۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانون دان شعیب شاہین صاحب۔ شعیب صاحب، یہ فرمائے گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کے حوالے سے جو اجازت نامہ ملا ہے، اس پر آپ کیا مطمئن ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا ابھی بھی جو ہے وہ گھر سے ملنے کی اجازت ابھی تک نہیں کوئی اس طرح آئی؟ دیکھیں، ہم تو مطمئن نہیں ہیں۔ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ نمبر 1 کہ اس متعصب جج نے جو فیصلہ لکھا ہے، سو کارڈ فیصلہ، جس کو آپ نے سسپینڈ بھی نہیں کیا، اس میں اڈیالہ جیل لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اٹک جیل میں کس کے حکم، کس قانون کے تحت وہاں پھینک دیا؟ کیا ملک میں کوئی عدلیہ سے بالاتر بھی کوئی شخصیت ہے کہ جو اپنی مرضی سے وہاں لے جائے؟ دوسرا، ایک بھونڈا مذاق کیا عدالت کے ساتھ، کہا جی وہاں گنجائش زیادہ ہے، اس لیے ہم صرف ایک ملزم کو نہیں رکھ سکتے، ایک قیدی کو نہیں رکھ سکتے، وہ ہے عمران خان، باقی سب کو رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو اچھا۔ تیسری بات کہ جی کھانے کے لیے ہم نے کہا کہ گھر کا کھانا پرووائڈ ہونا چاہیے اور فیسلٹیز ملنی چاہیے۔ گھر کا کھانا ملنے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ جو ہماری ملاقات کا آرڈر تھا، اس پہ تو ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ نوٹس کرنا چاہیے تھا۔ ملاقات کے لیے وکلاء کی ملاقات کا تو حکم آلریڈی وہ دے چکے ہیں، اس کو اب دوبارہ دیا بھی ہے تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ملنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں FIR کاٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملنے دیتے۔ اور سملرلی آپ دیکھو کہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک کلاس یا B کلاس دے دی۔ بھائی وہاں تو ایک کلاس B کلاس ہے ہی نہیں، کلاسوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ اڈیالہ جیل شفٹ کرو، جو جیل مینول کے مطابق، قانون قاعدے کے مطابق جو فیسلٹیز ان کو ملتی ہیں وہ دیں۔ عامر فاروق نے خود اشارہ کیا کہ آپ سابق پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ان کو تو آپ کھانا گھر سے لانے کی اجازت دیتے تھے، لیکن فیصلے میں نہیں لکھا۔ تو جب فیصلے میں نہیں لکھیں گے تو ایسا ہومیوپیتھک فیصلے کو ہم کیا کریں گے جس کو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جیل سپرنٹینڈنٹ۔ شعیب صاحب، یہ فرمائے گا کہ عامر فاروق صاحب پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اور آپ لوگ عدم اعتماد کرتے ہیں، کیا اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر کریں گے کہ آپ کو عامر فاروق صاحب پر اعتماد نہیں ہو؟ خود چیئرمین جب ہوتے تھے تو ان کو بھی اعتماد نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں، تو کیا کہیں گے، کیا وہ مستقبل میں ان کے کیسز سنیں؟ جی، ہم عدم اعتماد ان کے اوپر بھی کریں گے اور سپریم کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور عامر اس کے علاوہ سر یہ فرما دیجیے گا کہ آج نگران وزیر اعظم کے لیے کاکڑ صاحب کو نامزد کیا گیا ہے، تحریک انصاف کی اعلامیہ بھی جاری ہو چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو نئے نگران کابینہ آئے گی اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں کمی واقع ہوگی؟ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سے تو مشورہ نہیں کیا گیا۔ اپوزیشن سے مشاورت مسٹ ہوتی ہے، اور اپوزیشن ٹرو سینس میں اپوزیشن تو صرف PTI ہے۔ راجہ ریاض تو سائل ہیں PMLN سے کہ جی ان کے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے، یہ الگ بات ہے کہ ان کو وہ پہچانتے ہیں، اب یہ نہیں پہچانتے، لیکن اس سے مشاورت تو کوئی مشاورت ہی نہیں ہے۔ مشاورت تو کرنی چاہیے تھی PTI سے۔ بہرحال اب جو آگے ہیں ان کا کردار یہ ثابت کرے گا، ان کی کارکردگی یہ بتائے گی کہ وہ تاریخ میں ایک برے نام سے جانے جائیں گے یا اچھے نام سے جانے جائیں گے۔ اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، انصاف، آئین اور قانون کے مطابق، اور وہ الیکشن کرائیں صرف اور صرف الیکشن، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابر لیول پلینگ فیلڈ دیں، تو ہم ان سے اچھی توقع رکھیں گے۔ لیکن اگر ان کا کردار اسی طرح رہا جس طرح محسن نقوی ہے تو ہم اس کی مزاحمت بھی کریں گے، مخالفت بھی کریں گے۔ سر لاسٹ سوال یہ کہ آپ کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، 14 اگست بھی 2 دن بعد 14 اگست ہے، تو 14 اگست کے وجہ سے تحریک انصاف کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ ایک منفی پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 14 اگست کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے، ہمیں اس طرح کی آزادی نہیں ملی، تو اس حوالے سے سر کیا پیغام دینا چاہیں گے جو منفی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جو لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم 14 اگست کے لیے ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے، ہم نے اناؤنس کر دیا ہے، سب کو ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے کہ ہمارے سارے دوست نکلیں اور 14 اگست منائیں۔ لیکن یہ جو فاشسٹ حکومت آپ کی KPK میں بیٹھی ہوئی ہے یا پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس وقت پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، ہمارے کارکنوں کو اٹھا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں بھر رہے ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، ان کے کاروبار بند کر رہے ہیں۔ تو کیا 14 اگست منانا، آزادی، اپنے ملک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا کوئی جرم ہے؟ تو یہ اس حد تک نیچے گر گئے ہیں کہ یہ PTI کو کرش کرنے کے لیے، کہ یہ 14 اگست کی تیاریوں کے لیے PTI کے فلیگ کی خرید و فروخت پہ پابندی لگا دی ہے، اور لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں کہ آپ PTI کے فلیگ جو ہے، ان کے تو خریدتا کوئی نہیں، PTI کے فلیگ نہ بیچیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور ہم اس زیادتی کے خلاف ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے اور ابھی بھی اٹھائیں گے۔ تھینک یو سر، بہت